بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں ایک عقیدہ ہے تقدیر باری تعالیٰ، یعنی کہ تقدیر پر، مقدر پر ایمان رکھنا۔ تقدیر کا معنی اندازہ کرنا، تقدیر کا معنی اللہ تعالیٰ کا علم۔ جیسے ایک مکان بنانے والا مکان بنانے سے پہلے نقشہ تیار کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ مکان ایسا ہوگا، اتنے کمرے ہوں گے، اس کمرے میں یہ بنانا ہے، اس کمرے میں وہ بنانا ہے۔ تو بنانے سے پہلے وہ ایک نقشہ بناتا ہے اور مکان کے بارے میں جانتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر تقدیر کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اچھائی اور برائی، ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی کو لکھ دیا۔ اب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کو پہلے ہی اس ساری بات کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو بنایا، برائی کو بنایا، ایمان کو بنایا، کفر کو بنایا، ہدایت کو بنایا، گمراہی کو بنایا، اور یہ ساری کے ساری چیزیں لوگوں کے سامنے واضح کر دیں۔ بتا دیا کہ اچھائی یہ ہے، برائی یہ ہے، توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز، یہ ساری باتوں کو واضح کر دیا اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ایمان کا، ہدایت کا، توحید کا، حلال چیزوں کا، پاکیزگی کا انجام جنت ہے، اور برائی کا، کفر کا، گمراہی کا، شرک کا اور حرام اور ناپاک چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کا انجام دوزخ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے ہی سے سارا کچھ ہمیں بتا دیا۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ کس چیز کا نتیجہ کیا ہے، اور ہمیں ہدایت دی، حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، کتابیں دیں، اور پھر بتا دیا اس کے اندر کہ تمہیں اب کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کون سے کام تمہیں کرنے ہیں۔ لہٰذا انسان کو پھر مکلف بنایا کہ شریعت کا پابند ہو کر چلے، اس لیے کہ اگر پابند ہو کر نہیں چلے گا تو آخرت میں اس کی سزا جو ہے وہ دوزخ ہوگی۔ ایک اعتراض اور شبہ ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو پیدا کر دیا غیر مسلم کے گھر میں، کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ آخرت میں اس کو عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ جان لینا چاہیے کہ مخلوقات دو قسم کی ہیں۔ ایک مخلوقات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے علم اور ارادہ، اس کی قوت عطا نہیں فرمائی، یہ چیزیں عطا نہیں فرمائیں۔ مثال کے طور پر جانور ہے، درخت ہیں، پتھر ہیں، کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ارادہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی، تو یہ تو شریعت کی مکلف نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے علم بھی عطا فرمایا، ارادہ بھی عطا فرمایا، یہ صفات عطا فرمائیں، ان کے اوپر لازم ہے اپنے علم کا استعمال کریں، اپنے ارادے کا استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں اور ہدایت کے راستے پر چلیں۔ انسان اور جنات، یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ کے ذات نے علم بھی عطا فرمایا اور ارادے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے وہ بالکل معذور نہیں ہو جاتا، مجبور نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو ساری چیزوں کا علم ہے کہ اچھائی اور برائی کیا چیز ہے، لہٰذا صحیح چلے گا تو انجام اچھا ہوگا، اور اگر غلط راستے پر چلے گا تو انجام برا ہوگا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مقدر کے اندر کیا ہے۔ انسان گناہ کرے، چوری کرے، زنا کرے، اور پھر کہے کہ میرے مقدر میں یہی بات لکھی تھی، تو یہ اس طرح سے کرنا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، مسائل کے حوالے سے وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، سبیلین، یعنی کہ پیشاب پخانے کے جو مقام ہیں، ان سے کسی بھی چیز کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، پیشاب پخانا ہو، مزی منی وغیرہ ہو، ہوا کا اخراج ہو، خون کا نکلنا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات، سو جانا، ایک بندہ لیٹ کر سو جاتا ہے یا بیٹھ کر گہری نیند سو جاتا ہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہے اور بالکل سیدھا بیٹھا ہے، لیکن وہ سو گیا کہ اس کو آوازیں دے رہے ہیں اور اس کو معلوم نہیں، یعنی کہ غافل ہو گیا۔
تو لیٹ کر اگر سو جائے یا بیٹھ کر گہری نیند سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ ایک بندہ بیٹھ کر کرسی پر سویا، بالکل سیدھا بیٹھا ہے، یا اسی طریقے سے اتحیات کی صورت میں وہ سو گیا، یا آلتی پالتی مار کے چونکڑی مارنا جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے بالکل وہ سیدھا ہے اور سو گیا، تو اس سے جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، خون کا جسم سے نکلنا، یعنی کوئی زخم ہو جائے یا اس سے پیپ نکلے، تو اگر جہاں پر زخم ہے اگر تو اس زخم سے خون نظر آ رہا ہے، پیپ نظر آ رہی ہے، تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن زخم سے اگر باہر کی طرف تھوڑا سا بھی پھیل جائے گا تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک زخم ہے اور اس کے اوپر پٹی باندھ دی تو پھر تو اگر پٹی کے اندر خون پھیل رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر پٹی سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک ظاہری جو ہے زخم ہوتا ہے اور ایک خارج ہونا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ خون کا ظاہر ہونا، مثال کے طور پر کوئی چیز لگی، جیسے کوئی چوڑی پہن رہی عورت اور اس کی چوڑی ٹوٹی اور ایک خراش سی لگی، اس میں سرخ رنگ کی لائن جو ہے وہ خون نظر تو آتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہے کہ اپنے مقام سے باہر نکل کر بہہ پڑے تو اس کے ذریعے سے پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک بندے کی آنکھ دکھتی ہے، آنکھ کے اندر درد اور تکلیف ہے، اب اس سے اگر پانی نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن عام حالت میں آنسو نکلتا ہے یا عام حالت میں آنکھ ٹھیک ہے ویسی پانی نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک بندہ بے ہوش ہو جائے یا بیچارے کو دورہ پڑتا ہے، پاگل پن اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ حواس قائم نہیں رہتے، کیا معلوم کہ اس کا وضو باقی رہا بھی ہے یا نہیں رہا۔ اسی طرح سے نمبر 5، الٹی کا آنا، قے کا آنا، وامٹ کا ہونا، اس سے اگر منہ بھر کر ہو، یعنی منہ بھر کر اگر قے آتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان روکنا چاہے اور اس الٹی کو نہ روک سکے، منہ سے باہر نکل آئے تو اس سے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ نماز کی حالت میں بالغ آدمی کا قہقہا مار کر ہنسنا۔ قہقہا کہا جاتا ہے انسان کے ہنسی نکل گئی اور ساتھ والے نے بھی اس کو سن لیا تو اس کے ذریعے سے نماز تو ٹوٹتی ہے، وضو بھی اس کے ذریعے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نواقض وضو ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو رہیں۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا اور میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جنت میں ہو، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے اندر چل پھر رہا ہوں اور میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے، تو بتاؤ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، تمہاری ساری زندگی کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس کو سب سے زیادہ خیر والا سمجھتے ہو، سب سے زیادہ ثواب والا سمجھتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا ایک عمل ہے جو اس قدر نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں رات میں یا دن میں تو میں اس سے عبادت ضرور کرتا ہوں، میں اس سے نفل ضرور ادا کرتا ہوں، یعنی کہ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں یا وضو کی حالت میں رہتا ہوں اور اس سے عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی ذات نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔